السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمیں پہلے سبق کا ہی ایک اور حصہ پڑھنا ہے کہ یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے انسان کامل، یہ انسان کامل کس نے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی معلومات ہونی چاہیے کہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس شخصیت کا لکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے، کس پیمانے کی وہ شخصیت تھی، کس عہدے پر اور کون سے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ تو اس بارے میں پہلے ہمیں اس شخصیت کا کچھ مختصر طور پر اس کے حالات معلوم ہونے چاہیے، تو وہی حالات ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ علم رکھنا ہے یا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس کے بھی ہم حالات زندگی پڑھیں یا ہم جن کے بھی حالات زندگی ہمیں پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، کسی شاعر کے، کسی ادیب کے، تو اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر 4 چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے اور 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس آدمی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کب اور کہاں اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے ساتھ پھر جڑے ہوئے دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے والدین کون تھے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تاکہ اس شخصیت کو سمجھنا آسان ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس پائے کی شخصیت تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ ان کی تعلیم کہاں ہوئی اور کتنی تعلیم ہوئی۔ تو دوسرے نمبر پر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کی تعلیم کیسے حاصل کی اس نے اور تعلیم کہاں پر اس نے حاصل کی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، یعنی کن کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ تعلیم کے بعد چونکہ تلاش معاش یعنی روزی روٹی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کرنے تک اس کے والدین کی اکثر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ تو تعلیم کے بعد چونکہ آدمی کی اپنے سر ذمہ داری آ جاتی ہے، تو تلاش معاش کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں یا کام کاج کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کن کن عہدوں پر فائز رہ کر انہوں نے کام کیا۔ تو اس میں آتا ہے وہ کارنامے، یا کوئی کتابیں لکھی ہیں یا کوئی اور کارنامہ بڑا انجام دیا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اس شخص کی پیدائش کہاں ہوئی، تعلیم کہاں حاصل کی، کارنامے کیا انجام دیے، اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے کہ ان کی وفات کہاں پہ ہو گئی اور کب ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہمیں جب معلوم ہوگی، ہمیں کسی بھی شاعر یا کسی بھی ادیب کے حالات زندگی کو یاد رکھنا یا اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر خواجہ غلام السیدین جو تھے، خواجہ غلام السیدین کی پیدائش کب ہوئی؟ تو خواجہ غلام السیدین کی پیدائش 16 اکتوبر 1904 کو ہوئی۔ 16 اکتوبر 1904 کو ان کی پیدائش پانی پت میں ہوئی۔ پانی پت میں ان کی پیدائش ہوئی 16 اکتوبر 1904 کو۔ خواجہ غلام السیدین ایک نامور اور مستند ماہر تعلیم تھے۔ نامور کا معنی ہے مشہور، اور مستند کہتے ہیں ایسے تعلیم یافتہ انسان کو کہ جس کے پاس اس تعلیم کے بارے میں کوئی سند بھی ہو، کوئی ڈگری بھی ہو، یعنی ڈگری والا آدمی جس کے پاس تعلیم ہو اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کی ڈگری بھی ہو۔ تو خواجہ غلام السیدین کے پاس شہرت بھی تھی اور ان کے پاس اپنے پاس ایک ڈگری بھی تھی اعلیٰ تعلیم کی۔ تو ایک مستند اور ماہر تعلیم تصور کیے جاتے ہیں۔ نامور مستند ماہر تعلیم تھے، وہ تعلیم کے بارے میں کافی مہارت تھی انہیں کہ کس عمر کے انسان کے لیے کون سی تعلیم، کتنا نصاب، یہ تمام چیزیں جو ہے اس بارے میں انہوں نے کافی معلومات حاصل کی تھی اور کافی علم حاصل کیا تھا، کافی تجربے بھی تھے ان کے والد کا نام خواجہ غلام الثقلین تھا۔ یہ ہمارے پہلے نمبر کی جو معلومات ہے اسی کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ کس قسم کی شخصیت تھی کہ نامور اور مستند ماہر تعلیم تھے۔ ان کے والد کا نام خواجہ غلام الثقلین تھا، جو الطاف حسین حالی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ الطاف حسین حالی کا خاندان اس لیے کہا تاکہ خواجہ غلام السیدین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جس طرح الطاف حسین حالی ایک بڑے پائے کے شاعر تھے، تو ان کے خاندان سے ہی ہے۔ عام طور پر جو ہے اکثر لوگ مولانا الطاف حسین حالی کو جانتے ہیں ان کی نظموں کی وجہ سے یا ان کی جو بھی شاعری ہے اس کی وجہ سے مولانا الطاف حسین حالی سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ تو اس لیے یہ ساتھ میں کہا گیا کہ مولانا الطاف حسین حالی کے خاندان سے ہیں تاکہ ان کے حالات اور ان کے بارے میں جاننے میں زیادہ دشواری نہ ہو۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خواجہ غلام السیدین کی پیدائش 16 اکتوبر 1904 کو پانی پت میں ہوئی۔ اس کے بعد آگے ہے تعلیم۔
تعلیم کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا پانی پت سے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر شخص جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کے آس پاس میں کوئی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں, وہیں سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. یہ عام طور پر ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کے والدین نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر لی, اس جگہ کو چھوڑ دیا یا دوسری جگہ چلے گئے, تو پیدائش دوسرے علاقے کی ہے اور تعلیم جو ہے کسی اور علاقے میں ہو رہی ہے, کسی اور ملک میں ہو رہی ہے. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے وہیں آس پاس میں اس کی تعلیم ہوتی ہے. تو ان کی تعلیم جو تھی وہ پانی پت میں ہی ہوئی. پانی پت میں انہوں نے میٹرک سے لے کر بی اے تک ہر امتحان میں صوبے میں اول آئے. پورے صوبے میں فرسٹ پوزیشن لائی انہوں نے. میٹرک سے لے کر بی اے تک فرسٹ پوزیشن انہوں نے لائی. اس سے پہلے کہ چونکہ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے اس میں کوئی اس قسم کی شہرت انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے, تو جب میٹرک تک پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کے نتائج دیکھے جاتے ہیں, اس کے رزلٹ کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد آگے جو ڈگریاں کرتا جاتا ہے ویسے اس کی شہرت بڑھتی جاتی ہے. تو میٹرک سے لے کر بی اے تک انہوں نے ہر امتحان میں اپنے صوبے میں فرسٹ پوزیشن لائی, اول آئے. تو اس کی وجہ سے جب سرکار نے دیکھا کہ یہ قابل ترین انسان ہے تو حکومت نے اس قسم کی کچھ پالیسیاں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی قابل ترین آدمی ہے تو اس کے پاس پڑھائی کے اسباب نہیں ہیں تو حکومت اپنی طرف سے اس آدمی کو پڑھانے کا بندوبست کرتی ہے. تو حکومت نے اس وقت ان کو سرکار کی طرف سے اپنے خرچے پر بھیجا انگلستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن حکومت نے بھیجا تھا ان کو ICS کرنے کے لیے تاکہ وہاں سے ایک بڑا افسر بن کر وہ واپس آ جائیں. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ICS کرنے سے میرا ذاتی فائدہ تو بہت ہوگا, یا جب تک میں اس ملازمت پر رہوں گا تب تک لوگوں کو فائدہ ہوگا, تب تک اس عہدے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن تعلیم کے ذریعے سے یا ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اس ICS کے ذریعے سے جو ان کو عہدہ ملتا, ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد, ان کے سبکدوش ہونے کے بعد وہ فائدہ جو وہ کم ہو جاتا. اس لیے انہوں نے بڑے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلستان سے بجائے ICS کرنے کے انہوں نے معلم بننا پسند کیا اور MAd کی ڈگری خصوصی امتیاز کے ساتھ انہوں نے حاصل کی. MAd کی ڈگری یہ انہوں نے اس لیے پسند کیا تاکہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ ہمارے ملک کا بلند ہو جائے, اور بنیادی طور پر جو تعلیم میں خامیاں ہیں یا کس قسم کا نصاب مرتب ہونا چاہیے, کس عمر کے طلبہ کے لیے کون سی کتابیں ہونی چاہیے, اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے اچھے طریقے سے حاصل کیا اور ایک اچھی ڈگری اچھے نمرات کے ساتھ یعنی اچھی محنت اور مشقت کے بعد اعلیٰ قسم کی ڈگری انہوں نے انگلستان سے MAd کی حاصل کی. جب MAd کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد واپس ہندوستان آئے تو سب سے پہلے انہیں کام ملا علی گڑھ انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہو گئے. وہاں پر ان کو اس اسکول کی ساری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی گئی کہ آپ اس اسکول کے سربراہ ہیں, آپ اس اسکول کو چلانے کے لیے جو تعلیم سے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ جس طریقے سے بھی جو ہے ممکن ہو وہ آپ اچھے طریقے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو انہیں علی گڑھ انگلش اسکول کے سربراہ کی حیثیت سے ملازمت ملی. پھر اس کے بعد B.Ed کالج کے پرنسپل یعنی ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے بلایا گیا. تو انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے بھی کام کیا. اور اس کے بعد ریاست رامپور میں مشیر تعلیم ہوتا ہے کہ جو لوگ تعلیم کے لیے خاص قسم کے مشورے دیتے ہیں, تعلیم کو سدھارنے کے خاص قسم کے پلان یا خاص قسم کے پروگرام ان کے پاس ہوتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے مشیر تعلیم. تو تعلیم کے ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے انہیں بلایا گیا. پھر وہاں کچھ عرصے تک کام کرنے کے بعد کشمیر میں ناظم تعلیم کی حیثیت سے بھی انہوں نے فرائض انجام دیے. کشمیر میں ناظم تعلیم کے پورے انتظام کو درست کرنے کے لیے انہوں نے کافی وقت تک یہاں پر کام کیا. اور اس کے بعد وزارت ہند یعنی ہندوستان کے جو وزیر تعلیم تھے ان کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں. پورے ہندوستان کی تعلیم کا بندوبست درست کرنے کے لیے انہیں رکھا گیا تھا کہ وزارت ہند کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری وہ اس وقت متعین ہوئے. پورے ہندوستان کی تعلیم کو کس طریقے سے ایسا معیاری بنایا جائے کہ جو ہر عمر کے طالب علم کے لیے فائدہ مند ہو. اس کے علاوہ آپ نے یہ تو ہندوستان میں انہوں نے کارنامے انجام دیے کہ
انگلش اسکول کے سربراہ مقرر ہوئے، بی ایڈ کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا، ریاست رامپور میں مشیر تعلیم رہے، کشمیر میں ناظم تعلیمات رہے، وزارت ہند کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کی بھی مختلف یونیورسٹیوں میں مشیر اور پروفیسر کے فرائض انجام دیے، یعنی امریکہ میں بھی انہوں نے بہت سی یونیورسٹیوں میں مشیر کا مطلب مشورہ دینے والے، تو مشیر اور پروفیسر کے فرائض انجام دیے۔ خواجہ غلام السیدین تقریر اور تحریر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، یعنی جس طریقے سے بولنے میں انہیں مہارت تھی ویسے انہیں لکھنے میں بھی مہارت تھی، تو اسی وجہ سے ان کی زیادہ تر تحریریں، کیونکہ انگلستان سے انہوں نے ایم ایڈ کی ڈگری حاصل کی، انگریزی میں اچھی خاصی مہارت ہو گئی تھی، اس لیے ان کی زیادہ تر تحریریں انگریزی زبان میں ہیں۔ اردو میں روح تہذیب، آندھی میں چراغ اور اصول تعلیم، قومی سیرت کی تشکیل، یہ ان کی خاص کتابیں ہیں جو اردو میں مشہور ہیں۔ قول و فعل دونوں کی حیثیت سے وہ ایک سچے معلم تھے، ان کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ ہمیشہ ان کے اندر نوجوانوں کی تربیت کا ایک خاص جذبہ تھا کہ کس طریقے سے نوجوان قوم جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ جڑ جائے اور ان کی کس طریقے سے بہتر تربیت ہو تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے۔ پھر آخر ان کی وفات ہو گئی 19 دسمبر 1971 کو، 19 دسمبر 1971 میں ان کی وفات ہوئی اور علی گڑھ میں وفات ہوئی، علی گڑھ کے جامعہ نگر کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہ تھے خواجہ غلام السیدین کے مختصر حالات زندگی کہ انہوں نے پیدائش ان کی کب ہوئی، کہاں پر پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد تعلیم کہاں حاصل کی، کتنی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے کن کن عہدوں پر رہ کر کام کیے، کہاں کن کن عہدوں پر فائز رہے، اور آخر میں ان کی وفات کب ہو گئی۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے ہمارا اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے والے لیکچر میں انسان کامل جو ہمارا سبق ہے انسان کامل، اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔